تقدیر اور نصیب میں فرق کیا ہے؟ تقدیر یہ ہے جب بھی انسان دنیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے اس نے مرد پیدا ہونا ہے، اس نے فیمیل پیدا ہونا ہے، اس نے کہاں پیدا ہونا ہے، اس نے کتنا عرصہ دنیا میں رہے گا، کب یہ فوت ہو کے چلا جائے گا۔ قسمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ آپ کا بنا دیا، اس پہ چلنا کیسے یہ انسانی قسمت ہے۔ آپ کو اختیار ہے، آپ کے اندر شر بھی ہے، آپ کے اندر نیکی بھی ہے، آپ شر اور نیکی کو یوز کرتے ہوئے اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہو۔ یہ تمہارے اختیار میں ہے، تم نیکی کی طرف آؤ یا برائی کی طرف۔ انسان اپنی تقدیر خود بھی لکھ سکتا ہے۔ آپ اگر پازیٹیو ہیں تو خدا اور خدا کا بنایا ہوا سسٹم سے آپ پازیٹیوٹی آپ کو دے گا۔ اگر آپ شر اپناتے ہیں تو پھر نیگیٹو چیزیں آپ کی طرف آئیں گی اور ناکام اور نامراد ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی جو ہے نا سزا بن کے رہ جائے۔ اللہ حکمتوں والا، اللہ بہتر جانتا ہے جو یہ چیز مانگ رہا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، یا اس کو متبادل دینا ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا جب اللہ کا حکم ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ کی یہ بات مانتے ہیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ فوری آ جاتی ہے۔ انسان اگر خود ہی غلط فیصلہ کر لے، کیا وہ بھی ہم لوگ تقدیر میں اس کو کاؤنٹ کریں گے یا نصیب میں کاؤنٹ کریں گے؟ اگر کوئی خودکشی کرے تو کیا یہ بھی نصیب میں لکھا ہوتا ہے؟ اگر کوئی کسی کے ہاتھوں کسی کا مرڈر ہو گیا ہے، کیا وہ بھی اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے آگے جا کے کسی کا مرڈر کرنا ہے؟ اللہ نے صرف سڑک بنائی ہے، چلنا کیسے ہے، راستے میں کس کو مارنا ہے، کس سے پیار کرنا ہے، کس سے لڑنا ہے، کس کو توڑنا ہے، وہی اللہ نے اختیار کیا ہے۔ اللہ نے جب کہہ دیا ہے کہ اگر چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو فوری طور پہ صبر کا راستہ اختیار کرو۔ مسلمانوں میں اور باقی لوگوں میں فرق ہے نا، وہ یہی فرق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، سچ ہے۔ اللہ کو یہ پتا تھا فلاں ٹائم پہ اس میں مشکل آئے گی تو فلاں ٹائم پہ یہ دعا کرے گا، میں اس دعا کو قبول کروں گا۔ السلام علیکم، آج ہمارے ساتھ عبداللہ بھٹی صاحب موجود ہیں جن سے ہم جانیں گے کہ نصیب اور تقدیر میں کیا فرق ہے، کیا غلط فیصلہ بھی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے اور نا امیدی کیا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے آج کا ایپیسوڈ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم سر، کیسے آپ؟ وعلیکم السلام میرے بچے، آپ خیریت سے ہو؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک لگتا ہے میرے الحمدللہ۔ بچے کو سردی لگنا شروع ہو گئی ہے۔ سر سب کو ہی سردی لگ رہی ہے، آپ اپنا خیال رکھنے سردی میں۔ ہمارے جیسے جو سینئر سٹیزن ہے نا، انہیں بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے ماما بے بابا شک۔ گھر میں جو بزرگ لوگ ان کا جی خیال جی رکھنا چاہیے۔ جی بزرگوں کے لیے، بڑے جن کی عمر زیادہ، ان کے لیے سردی بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے سر۔ آج ہم لوگ جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ تقدیر اور نصیب میں فرق کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیٹا آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ جب سے حضرت انسان نے آنکھ کھلی ہے جی اور جب بھی کسی انسان کو شعور آتا ہے، شعوری پختگی آتی ہے، عقل شعور کے، اس کے دریچے کھلنے شروع ہو جاتی ہیں، پہلا سوال اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، جی میرا مقدر کیا ہے، اور دوسری بات ہے کہ انسانی نیچر ہے کہ مستقبل کے پردے کے اس پار کیا ہے، بالکل، آنے والا وقت کیسا ہے، آنے والے دن فیوچر کیسے ہیں، کے میرے بارے میں ساتھ، جاننا ہے۔ میری بلونگنگ کے ساتھ، میری قسمت، میری صحت، میری شہرت، میری جاب، میرا پیسہ، میرے گھر والے، یہ آنے والے وقت میں کیا۔ یہ انسان نا بیسیکلی تجسس کا پتلا ہے، بے صبری بے چینی اس کے مزاج میں ہے۔ تو یہ تاریخ کے ہر دور میں، بلکہ اسلام کے آنے کے بعد بھی نا، بڑے سے بڑا مفکر یہ جو جبر اور تقدیر ہے، جزا اور سزا ہے، اور دوسری بات ہے تقدیر، جو انسان کتنا بااختیار ہے، کتنا بے اختیار ہے، رب نے کیا اختیار دیا ہے، انسان کہاں تک بے بس ہے، کہاں تک مجبور ہے۔ تو آج آپ نے واقعی بڑا صحیح ٹاپک چنا ہے کہ کس تقدیر اور قسمت دونوں کیا چیز ہے۔ تقدیر یہ ہے کہ بیٹا جب بھی انسان دنیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے اس نے مرد پیدا ہونا ہے، اس نے فیمیل پیدا ہونا ہے، اس نے کہاں پیدا ہونا ہے، اس کے ماں باپ کون سے ہوں گے، اس کا شہر کون سا ہوگا، اس کا ملک کون سا ہوگا، اس کا علاقہ کون سا ہوگا، اس کا وقت کون سا ہوگا، اس کا ٹائم فریم کون سا ہوگا، اس کی شکل و صورت کیا ہوگی، یہ کتنا عرصہ دنیا میں رہے گا، کب یہ فوت ہو کے چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جی تقدیر پیسہ شیسا بھی یہ لکھا ہوتا ہے۔ دوسرا جو قسمت کی آپ بات کر رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑا عادل اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہ میں کٹ پتلی بنا کے ربورٹ بنا کے دنیا میں چھوڑ دوں کہ تم یہ کرو، نہیں 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 نہیں۔ قسمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ آپ کا بنا دیا، اس پہ چلنا کیسے یہ انسانی قسمت ہے۔ اوکے، تقدیر یہ ہے کہ سڑک بن گئی، ٹھیک ہے۔ سڑک پہ انسان کو چھوڑ دیا، اب اس روڈ پہ انسان نے سپیڈ سے چلنا ہے، آرام سے چلنا ہے، رک کے چلنا ہے، کیسے چلنا ہے، کس عقل مندی دنائی سے چلنا ہے۔ آسان لفظوں میں تو یہ ہے کہ رب سڑک بناتا ہے، انسان اس پہ چلتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ انسان نے مولا علی سرکار سے کسی نے بڑی پیاری بات پوچھی تھی کہ آپ نے کہا کہ ہاں جی تقدیر، مقدر اور نصیب کیا چیز۔ آپ نے کہا اپنی ایک ٹانگ کھڑی کرو، اس نے اٹھائی تو آپ نے کہا دوسری کرو، کہتا میں یہ نہیں کر سکتا۔
تو انہوں نے فرمایا کہ یہی آپ کی مقدر تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں طے کر دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے طے کرنے کے ساتھ ہمیں نا اختیار دیا ہے، بے ہمیں شک. سمجھ دی ہے، ہمیں ہوں. اختیار اس طرح دیا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہ آپ نے دنیا میں آ کے جو میں نے لکھ دیا وہی ہونا، نہیں آپ کو ہوں. اختیار ہے، آپ کے اندر شر بھی ہے، آپ کے اندر نیکی بھی ہے، آپ شر اور نیکی کو یوز کرتے ہوئے اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہو. اس ہوں. کی مثال بچے میں اس طرح دوں گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ دی ہے ہوں. تو ہم تو بے بس ہیں. پھر بے دوسری شک. بات اگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تقدیر میں پہلے سے لکھ دی ہے تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا علم جو اتنا پھیلا ہوا ہے، اتنا زیادہ ہے، اتنا وسیع و عریض ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نا اس کے علم کی بیس پہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو انسان ہے نا فلاں وقت پہ ایسے کرے گا. اس کی مثال آسان میں یہ دوں گا. میں ٹیچر تھا بیٹا، 12 سال میں نے ایک کالج میں پڑھایا. جب بچے جب کلاس میں نئی کلاس آتی تھی نا تو پہلے 10 دنوں میں، 20 دن میں، پہلے مہینے میں سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ بچہ کالج کا ٹاپر ہوگا، یہ اوکے. ڈسٹرکٹ کا ٹاپر ہوگا، یہ بورڈ کا ٹاپر ہوگا، یہ بچہ سی ایس پی بن سکتا ہے، یہ بچہ بزنس مین بن سکتا ہے، یہ بندہ بیوروکریٹ بن سکتا ہے، یہ بندہ فلاں فلاں بن سکتا ہے. ایک ٹیچر جو ہے جس کی عام دنیاوی ایجوکیشن ہے وہ ایک بچوں کی کلاس میں ڈویژن کر لیتا ہے کہ یہ بچے جو ہے نا یہ اس طرح کرے گا. جی. ٹھیک ہے. تو خدا جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، جس نے انسان تخلیق کیا، پوری کائنات تخلیق کی، اسی بیس پہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس بندے کے اندر یہ نیچر ہے، یہ مزاج ہے، یہ سارا کچھ ہے. بلکہ میں تو اکثر ایک اور بات کرتا ہوتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے اندر غصہ زیادہ ہے تو رب بڑا عادل ہے. وہ غصہ اگر وہ غصے والے ایکٹ کرے گا تو رب مزاج دیکھ کے انصاف کرے گا. اوکے. اس کا مطلب کہ ایک بندے کو غصہ کیسے؟ بہت زیادہ آ رہا ہے، ہوں. اس کو کریڈٹ زیادہ جائے گا لوگوں پہ رحم دلی پہ. ایک بندہ ویسی سافٹ نیچر رکھتا ہے، وہ سافٹ نیچر رکھتا ہے، نرم مزاج کا ہے، حلیم ہے، تبا ہے، وہ تو ہر بندے کے ساتھ پیار کیا جا رہا ہے. جو بندہ غصے کے منہ زور گھوڑے کو لگام ڈالے گا، غصے کے منہ زور گھوڑے کو بریک لگا کے گا کہ نہیں میں نے غصے کو مارنا ہے، اس کو کریڈٹ زیادہ جائے گا. ایک بندہ زانی ہے، وہ زنا کرتا ہے، ایک بندہ شرابی شراب پیتا ہے، وہ فطری طور پہ اس میں چلا گیا. ایک بندہ فطری طور پہ، کچھ لوگ بیٹا نا فطری طور پہ مذہبی ہوتے ہیں، خدا ترس ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، وہ فطری طور پہ برائی کی طرف جاتے ہی نہیں. دنیا کیا ہے، یہ جب قسمت جو ہے نا اللہ نے یہ ایک ٹیسٹ رکھا، اللہ نے ہمیں اوکے. صلاحیت دے کے، اختیار دے کے، سمجھ دے کے ٹیسٹ رکھا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تم نے اس ٹیسٹ سے کیسے گزرنا ہے. وہ جس طریقے سے ہم گزرتے ہیں وہی ہمارا ٹیسٹ ہے، وہی ہمارا امتحان ہے. اللہ نے ہمیں بااختیار کیا ہے، اختیار دیا ہمارے اندر. اللہ قرآن پاک میں بڑی پیاری بات کرتا ہے کہ یہ تمہارے اختیار میں ہے، تم نیکی کی طرف آؤ یا برائی کی طرف جاؤ. اوکے. اگر تم نیکی کی طرف آنا چاہو آ جاؤ، اگر تم برائی کی طرف جانا چاہو تو چلے جاؤ، جو تمہارے اختیار میں. یہ جو اختیار ہے نا یہ ہمارے پاس ہے. اگر ہم اس کو یہ مان لیں کہ ہر چیز تقدیر میں تو ہر بندہ بیٹھ جائے گا، پھر کوئی کام کرے گا ہی نہیں. نو 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 نو. پھر بندہ کہے گا میں انسان اپنی تقدیر خود بھی لکھ سکتا ہے. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. کوئی بھی انسان جب کوشش کرتا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ کا یہ پرومس ہے انسان سے کہ جتنی تم کوشش کرو گے میں اتنا تمہیں دوں گا. ایک اور عملوں کا دارومدار نیتوں پہ. اگر ہماری نیت ٹھیک ہے، ہمارا یقین ٹھیک ہے، ہمارا توکل ٹھیک ہے، ہمارا توکل کے بعد کوشش پوری ہے تو رب سے بڑا عادل کوئی ہے ہی نہیں. اگر کوئی انسان یہ دیکھتا ہے اگر دیکھیں نا، اگر تقدیر کو یہ بے جان محض پرزہ بنا کے خود کو بنا لیں کہ رب نے ہر چیز تقدیر میں لکھ دی وہ مجھے مل جانا ہے، یہ اس طرح نہیں ہے. قرآن پاک میں بڑا خوبصورت بات آئی ہے کہ تقدیر یہ نہیں کہ آپ کے پاس ایک اونٹ ہے یا گھوڑا ہے، اونٹ کو آپ چھوڑ دو اور کہو کہ جی اللہ اس کا فیصلہ کرے گا. نہیں، پہلے اونٹ کو باندھو، اسباب کو اختیار کرو. پہلے اونٹ کو باندھو، اونٹ کو باندھنے کے بعد اللہ کی مدد آئے گی. اگر آپ یہ کہیں، اسی بات ایسی کہ بندہ اگر بیٹھا کسی جگہ پہ بیٹھا تھا تو بھوکا تھا، اس نے کہا جی میں نے کسی انسان سے کھانا نہیں لینا، میں نے کسی انسان سے کھانا مجھے رب پہنچائے گا کھانا. بیٹھا رہا ایک دن ایک بندہ اس کے پاس آیا کہ دیکھو جی میں نا تمہیں بھوک لگی ہے، تم مر جاؤ، یہ کھانا لے لو. کہتا جی میں نے کھانا تم سے نہیں لینا، میں خدا سے لینا ہے. پھر ایک دن بندہ دوسرا انہوں نے آ کے کہا کہ تم مر جاؤ گے، یہ کھانا لے لو. کہتا میں نے نہیں لینا. آخر جب موت کے قریب آیا تو فرشتہ آیا، تو فرشتے نے کہا کہ تم کیوں مر رہے ہو؟ کہ میں تو اللہ سے لینا تھا. فرشتے نے کہا وہ جو 2 بندے آئے تھے وہ اللہ نہیں بھیجے تھے، جو بندے تمہارے پاس 2 آئے تھے وہ اللہ کی طرف سے تھی. اسباب اگر ہم اختیار نہیں کرتے، اس وہی بات جو اونٹ والی ہے کہ اگر آپ نے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا صحرا میں، ریگستان میں، تو پھر آپ اسباب اختیار آپ نے نہیں کیے. پہلے آپ نے اونٹ کو باندھنا ہے،
پھر اللہ پہ یقین کرنا ہے, پھر اللہ سے دعا کرنا ہے. عام انسان اگر تقدیر میں الجھ جاتا ہے کہ ہر چیز میری تقدیر میں لکھی ہے, نہ وہ کوشش کرے گا, نہ وہ ایفرٹ کرے گا, نہ وہ محنت کرے گا. جب محنت نہیں کرے گا تو پھر وہ ثمرات نہیں پا سکے گا. اس میں کوئی شک نہیں, آپ کی تقدیر, آپ کا علاقہ, ضلع جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں, وہ ساری چیزیں اللہ نے پہلے سے طے کی ہوئی ہیں. لیکن اس دنیا میں جینا کیسے ہے, اس دنیا میں رہنا کیسے ہے, اس دنیا میں بیہیو کیسے کرنا ہے, اس دنیا میں ناکامیوں کے دوران صبر کرنا ہے کہ نہیں کرنا, شکر کرنا ہے کرنا, یہ ساری چیزیں ہمارے اندر رکھ دی گئی ہیں. جو انسان ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے وہی کامیاب ہے. جو تقدیر کو صرف اس بنا کے بیٹھ جائے گا کہ نہیں جی ہر چیز لکھی میں کچھ نہیں کروں گا, وہ پھنس جائے گا اور وہ ناکام وہی ہو نا جائے گا. کہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے. ہاں, حرکت میں برکت ہے. جی. اللہ تعالیٰ نے جو لیسا لال بھی آیا تھا کہ جتنی تم کوشش کرو گے میں اتنی تمہیں دوں گا. پھر میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اکثر لوگ پتہ ہے کہتے بیٹا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رب نے کائنات بنائی, کائنات بنانے کے بعد سو گیا یا کہیں اور چلا گیا. نہیں 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 نہیں, کائنات کا سسٹم کیا ہے, یہاں تھوڑی سی لا آف اٹریکشن کی اکثر لوگ بات کرتے ہیں. کائنات کا سسٹم یہ ہے کہ اگر جو بندہ سوچتا ہے نا, اس کے خیالات جو ہیں وہ انرجی چھوڑتے ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو. اگر آپ پازیٹیو انرجی چھوڑ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کا ہمہ وقت جو سسٹم ہے, پازیٹیو قوتیں آپ کے ساتھ مل جاتی ہیں اور آپ کو پازیٹیوٹی کے ساتھ کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں. اگر آپ کے اندر شر ہے, آپ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں, نیگیٹو خیال سوچتے ہیں, بری خیال, نفرت, کینہ, بغض, تکبر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بہیو کرتے ہیں, تو کائنات میں پھیلی ہوئی نیگیٹو انرجی آپ کے ساتھ مل جائے گی. جب نیگیٹو انرجی آپ کے ساتھ ملے گی تو پھر آپ شیطانی قوتیں آپ کے ساتھ مل جائیں گی. شیطانی قوتیں آپ کے ساتھ مل جائیں گی, پھر فرسٹریشن کے, ڈپریشن کے, انگزائٹی کے, ظلم کے, جبر کے, تشدد کے شکار ہو جائیں گے. آپ اگر پازیٹیو ہیں تو خدا اور خدا کا بنایا ہوا سسٹم سے آپ پازیٹیوٹی آپ کو دے گا. اگر آپ شر اپناتے ہیں, قرآن پاک میں اگر تم شر اپناؤ گے شر کی طرف چلے جاؤ گے. اگر آپ شر اپناتے ہیں تو پھر نیگیٹو چیزیں آپ کی طرف آئیں گی اور ناکام اور نامراد ہو جائیں گے, اور آپ کی زندگی جو ہے نا سزا بن کے رہ جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے سر. ایک اور چیز ہے کہ لوگ صرف فیلئر میں ہی نصیب کو کیوں یاد رکھتے ہیں, جب ان کے ساتھ کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے تب وہ کیوں نہیں نصیب کو یاد رکھتے؟ بڑے جب میں نے قرآن پاک میں وہ آیت سنی تھی نا, تو میں اس پہ بڑا مجھے خوشی بھی, اور کتنے دن میں اس نشے میں رہا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم پریشان ہوتے ہو, جب مصیبت میں ہوتے ہو, تو مجھے بار بار یاد کرتے ہو. میں جب تمہاری پریشانی, تمہاری مصیبت ٹال دیتا ہوں تو یوں بن جاتے ہو جیسے مجھے جانتے ہی نہیں. ایک دوسرا, انسان کیا غلطی کرتا ہے, انسان نے غلطی یہ کی ہوئی ہے کہ عبادت ریاضت جو سخاوت ہے, چیریٹی ہے, دوسروں سے محبت ہے, یہ میں اس لیے کروں گا تاکہ مجھے اس کا ثمر ملے, پھل ملے. ہر انسان کہتا ہے کہ میں نے نماز اس لیے, حالانکہ وہ یہ بھول جاتا ہے نماز فرض ہے اور رب کے قرب ہم نے ہر صورت کرنا ہی کرنا ہے. انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے اتنی عبادت کی, اتنی تسبیحاں کی, اتنے مسلے کیے, اتنی چیٹی کی, اتنے عمرے کیے, اتنے حج کیے, اس کا پھل مجھے کیوں نہیں مل رہا. یہ وہ انسان کی غلطی جہاں مار کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں صبر اور شکر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. ہم جب فیل ہوتے ہیں, ناکام ہوتے ہیں, تو ہم قسمت کو رونا شروع کرتے, میری قسمت میں ایسے تھا, یہ تھا, وہ تھا. اللہ کی ذات پتہ کہتی ہے یہاں وہ بول, اللہ کہتا ہے کہ میں مصیبت دے کے, مشکل دے کے, تنگی دے کے آپ کو آزماتا ہوں. یہ اللہ کی آزمائش کے طریقے ہیں. آپ کو تنگی دے کے, آپ کو مشکل دے کے, پریشانی دے کے, بیماری دے کے, یہاں پہ وہ بندے کو, یہ دنیا سیدھی سی بات ہے, یہ دنیا کی امتحان گاہ ہے. میں اکثر یہ امتحان میں کہ سارے زبانے کو پتہ ہے, اور امتحان گاہ بھی ایسی کہ اللہ نے پیپر ہمیں پہلے سے دے دیا ہے. پیپر ہمارے پاس موجود ہے, یہ اچھائی ہے, یہ برائی ہے, یہ تکبر, نفرت, تکبر, غرور ہے, یہ اخوت, محبت, پیار ہے. انسانیت کے ساتھ رہو گے, محبت کرو گے, تم اچھائی کی طرف جاؤ گے, برائی کی طرف برائی جاؤ گے. آخرت کے لیے بھی تیار کر دیا نا ہمیں کہ سوال یہ آنا سارا سوال پیپر دے دیا. دنیا کا اس سے بڑا, میں کہتا ہوں ممتحن یا اس سے بڑا ایگزامر کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا کہ جس نے پیپر میں پہلے دے دیا ہے. اب جب بھی ہماری کوئی ناکامی ہوتی ہے نا, تو ہم فوری طور پہ کہتے ہیں کہ میری قسمت خراب ہے. قسمت خراب نہیں ہے. اللہ کی ذات کہیں نہ کہیں آپ کو ٹیسٹ کر رہی ہے کہ میں اگر اس کو پیسہ دیتا ہوں تو یہ کیا کرتا ہے, اگر اس کو میں تنگی دیتا ہوں, بیماری دیتا ہوں, ناکامی دیتا ہوں, پریشانی دیتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ کی نتیجہ آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو وہاں پہ آپ نے صبر کرنا ہے. اس کی لاجک کیا ہے؟ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ آپ جب میرے سے دعائیں قبول کر, یہاں پہ اکثر لوگ ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. بیٹا دعائیں قبول ہونے کا بڑا خوبصورت طریقہ پہلے بھی کہتا ہے, آپ نے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز دے دی. آپ نے دعا 3 طریقوں سے کرتا. آپ نے دعا مانگی, اللہ نے کہا کہ نہیں یہ چیز اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اللہ نے آپ کو اس کا متبادل دے دیا, کوئی اور چیز دے دی. آپ نے دعا مانگی, اللہ نے نہ تو آپ کو آپ کی آخری خواہش پوری کی, نہ آپ کو متبادل دیا, اللہ نے اس کو آخرت کے لیے رکھ چھوڑا.
یعنی کہ اچھا اللہ حکمتوں والا، اللہ بہتر جانتا ہے جو یہ چیز مانگ رہا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، یا اس کو متبادل دینا ٹھیک ہے کہ نہیں. اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا. روز قیامت جب حساب ہوگا تو ایک پہاڑیوں کی شکل میں ہمارے سامنے بہت ساری نیکیاں آ جائیں گی. تو بندہ کہے گا اللہ میاں میں نے تو یہ نیکی کی نہیں، یہ نیکی یہ کہاں سے آ گئی؟ ہوں اللہ کہے کہ وہ دعائیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھی میں نے وہاں مصلیت کے تحت، حکمت کے تحت تمہاری دعائیں قبول نہیں کی تھی، وہ ساری کی ساری نیکیوں کی شکل میں یہاں موجود ہیں. سبحان آج اللہ تمہارے نامہ مال میں نیکیاں ڈال دی جائیں گی. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہمیں جب بھی کوئی ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی، ہماری مرضی کے خلاف نتیجہ آتا ہے، تو فوری طور پہ رونا پٹا یا مایوسی یا ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور نافرمانی میں نہیں جانا. فوری طور پہ صبر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ اللہ میاں کوئی بات نہیں، میں دوبارہ زیادہ محنت کروں گا، میں زیادہ کوشش کروں گا تاکہ تو میری مرضی کے مطابق نتیجہ دے. ہمیں صبر کرنا، ہمیں شکر کرنا. اللہ بڑی پیاری بات کرتا ہے، ہوں میرا شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا. شکر کے طریقے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شکر سانس لینا بھی شکر ہے، چلنا بھی صبر شکر ہے، شکر بھی اٹھنا. تقدیر کا حصہ جب ہے تک صبر شکر، ہاں سب تقدیر کا ایسا ہے. ہوں بنیادی طور پہ انسان نا ہر بار ایک بات بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ ہمیں ٹیسٹ گاہ میں یا امتحان گاہ میں بھیجا ہوا ہے. ہوں تو جب ہماری مرضی کے خلاف نتیجہ ہے تو ہم صبر میں جاتے ہیں، تو ہم اللہ کا قرب پا جاتے ہیں. اللہ راضی ہوتا ہے اس کی، میری اس نے بات مانی ہے. تو جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پھر بھی راضی ہوتا ہے، میری دی ہوئی نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ صبر کی جو بات کر رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم استغفار کرو. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے تم استغفار کرو، میں تم آسمان سے موسلادھار بارش برساؤں گا، تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں برکت پڑے گی. ہوں یعنی کہ جب مرضی کے خلاف نتیجہ ہے تو فوری طور پہ عام انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کا راستہ اپنانا چاہیے، صبر کا راستہ اپنانا چاہیے، شکر کا راستہ اپنانا. جب استغفار کریں گے، صبر کریں گے، شکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں جائیں گے. کیونکہ جب اللہ کا حکم ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، جب ہم اللہ کی یہ بات مانتے ہیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ فوری آ جاتی ہے. جب ہم نہیں مانتے، ہم ٹھکرائے لوگوں میں چلے جاتے ہیں جو اللہ کے نافرمانوں میں ہوتا ہے. اور اللہ کے نافرمانوں سے تاریخ بھری پڑی ہے، نمرود، شداد، جتنے بھی تھے، جس نے نافرمانی کی اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا. اگر نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں آیا تو ہم نے فوری طور پہ صبر اور شکر کا راستہ اپنانا ہے. اچھا انسان اگر خود ہی غلط فیصلہ کر لے تو کیا وہ بھی ہم لوگ تقدیر میں اس کو کاؤنٹ کریں گے یا نصیب میں کاؤنٹ کریں گے ہم لوگ؟ بڑا اگر فیصلہ، انسان جو ہے نا ساری زندگی شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتا ہے. انسان جو نا حقائق دیکھ کے نہیں چلتا. مسئلے کی مثال ہے، ایک بندے کے اندر میتھ کا ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، وہ میتھ رکھ لے گا تو فیل ہو جائے گا. ایک بندے کے اندر ایم بی بی ایس کی ہیوی پڑھائی کرنے کا ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، ایم بی بی ایس رکھ لے گا فیل ہو جائے گا. ایک بندہ جو ہے بزنس کی وہ اسٹور کھول لیتا ہے، اسٹور چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یا وہ سیل مین اختیار کر لیتا ہے. یعنی کہ بندہ پہلے یہ دیکھے کہ میرے اندر رب نے کون سا ٹیلنٹ رکھا ہے. اگر اپنے ٹیلنٹ، اپنی صلاحیت کے مطابق وہ اپنا پروفیشن چنے گا تو اس میں کامیاب ہوگا. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور سارا ہفتہ آپ انتظار کرتے ہیں کہ جمعہ ہفتہ کب آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پروفیشن میں مس فٹ ہیں. آپ سارا ہفتہ انتظار کر رہے ہیں جمعہ کب آئے گا، ہفتہ کب آئے گا. اور اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار جمعہ ہفتہ کیوں آ گیا ہے، میں نے کام کرنا ہے. جب کوئی انسان اپنے ٹیلنٹ سے، اپنی صلاحیت سے ہٹ کے بساط سے زیادہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کی کامیابی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. میں اس کی یہاں اپنی مثال دوں گا. مجھے میتھ نہیں آتا تھا، مجھے ہسٹری اچھی آتی تھی، میں نے ہسٹری ایک رکھا، دوسری میں کامیاب ہوتا چلا گیا. اگر میں میتھ میں الجھ جاتا، انجینئرنگ میں الجھ جاتا، شاید میں اتنا رزلٹ نہیں دے پاتا. تو اگر ناکامی ہوتی تو ہمارے غلط فیصلے اپنے ٹیلنٹ سے ہٹ کے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے ٹیلنٹ، اپنے مزاج، اپنی صلاحیت کے مطابق فیصلے کریں، گراؤنڈ ریئلٹی کا ادراک کریں کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. میں ایک اور مثال دوں گا. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، وہ اس کی رینج میں نہیں ہے. یا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے، اس کی عمر 40 سال ہو گئی ہے اور کہتا ہے میں نے سی ایس پی افسر بننا ہے. 40 سال بندہ ایگزام نہیں دے سکتا. ایک بندہ کہتا ہے میں نے میڈیکل سٹور کھولنا، ابھی تم ایم بی بی ایس کیا ہی نہیں. آپ غلطی کیا کرتے ہیں کہ جب اپنے ٹیلنٹ سے، اپنی گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کے فیصلے کرتے ہیں، پھر آپ مار کھاتے ہیں، پھر آپ ناکام ہوتے ہیں. اس میں تقدیر کا کوئی قصور نہیں، آپ کی کج فہمی ہے، آپ کی بے عقلی ہے، آپ کا غلط فیصلہ ہے. آپ کو دوبارہ اپنے آپ کو ری چیک کر کے وہ فیصلہ لینا چاہیے جو آپ کی گراؤنڈ ریئلٹی، آپ کے ٹیلنٹ کے مطابق ہے، تاکہ آپ کامیاب ہوں. مطلب ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. ایک تو حکمت ہوتی ہے، پھر نا دوسرا اپنا تجزیہ لوگ غلط کرتے ہیں. تجزیہ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ایک کام ایسا آپ کر رہے ہیں جو آپ کا جو ٹیلنٹ ہی نہیں آپ کے اندر.
اللہ کی تقسیم کیا اس میں یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہر انسان کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت ہے، کوئی نہ کوئی خوبی ہے، کوئی نہ بے کوئی اللہ شک. کی عطا ہے. جی. کوئی شاعر مثلا میں شاعری نہیں کر سکتا. ہوں. جو شاعر ہوتے ہیں پیدائشی شاعر ہوتے ہیں، بچپن سے شاعری کر رہے ہوتے ہیں، ہاں ان کو جی. انہیں الہام ہوتا جی. ہے، انہیں کشف ہوتا ہے، شاعری اترتی ہے انہیں. اب میں زبردستی کوشش شروع کر دوں میں نے شاعری کرنی ہے ہوں. تو میری شاعری کو دیکھے گا ہی نہیں. اگر میرے اندر نثر نگاری کا آرٹ ہے ہوں. تو میں نثر نگاری کروں گا، لوگ شوق سے دیکھیں گے. یا پھر اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں فیل ہوئے ہیں تو پہلے آپ کو اس کام کی سچویشن، اس کی ریکوائرمنٹ سمجھنی چاہیے. جب وہ خوبیاں آپ اپنے اندر کر لیتے ہیں پھر آپ کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اگر کوئی خودکشی کرے، ٹھیک ہے، تو کیا یہ بھی نصیب میں لکھا ہوتا ہے؟ اگر کوئی کسی کے ہاتھوں کسی کا مرڈر ہو گیا ہے تو کیا وہ بھی اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے آگے جا کے کسی کا مرڈر کرنا ہے؟ یہ بڑا تو اچھا پھر وہ لوگ ان کو گناہ کیوں ملتا ہے اگر کسی کی قسمت میں پہلے یہ لکھا ہوا آپ ہے نے خودکشی؟ اچھا سوال کیا. ہمارے دیکھنے میں بہت سارے جو ذہن ہے نا اس کوشچن پہ آ کے الجھ جاتے ہیں. ہوں. بہت سارے ذہن کہتے ہیں اگر اس نے قتل کر دیا، اس نے زنا کر دیا، اس نے شراب پی لی، اس نے تو کیا لوٹ یہ مار کر پہلے لی سے تو یہ نصیب پہلے سے میں لکھا ہے؟ نہیں. ایسی بات بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، جو میں پہلے بات کر رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا. ہوں. اللہ نے صرف سڑک بنائی ہے، چلنا کیسے ہے، راستے میں کس کو مارنا ہے، کس سے پیار کرنا ہے، کس سے لڑنا ہے، کس کو توڑنا ہے، وہی اللہ نے اختیار کیا ہے. ہوں. اب انسان جو ہے اس کو اللہ نے جب کہہ دیا غصہ رحم ہے، انسان اللہ غصہ کر کے کسی کی جان لے لیتا ہے یا اپنی جان لے لیتا ہے. جب پریشانی آتی ہے اللہ نے جب کہہ دیا ہے کہ اگر چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں تو فوری طور پہ صبر کا راستہ اختیار کرو. جب ہم صبر کا راستہ اختیار نہیں کرتے اور جو خدا کی سب سے قیمتی چیز ہے جان کی شکل میں، زندگی کی شکل میں، ہم جب اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. اللہ نے آپ کو صبر دے کے، آپ کو بیماری دے کے، آپ کو پیسے دے کے اللہ نے آپ کو ٹیسٹ کیا ہے. جب آپ اللہ کے ٹیسٹ پہ پورے نہیں اترتے اور آپ اپنی جان لینی شروع کر دیتے ہیں تو اس میں قصور جان لینے والے کا ہے، اس میں قصور قتل کرنے. اللہ نے کہا کہ کوئی بندہ آپ کے خلاف ہے، کسی بندے نے آپ کے خلاف ایکٹ کیا، کوئی جرم کر دیا تو آپ اس پہ نا اس کو معاف کر دیں. جو انسان کو معاف کرے گا اس کو میں معاف کروں گا. اللہ بندہ کہتا نہیں میں معاف نہیں کرنا. جہاں پہ ہم اللہ کے دیے ہوئے قاعدے قانون کے کو ہٹیں گے، اس کو توڑیں گے تو وہاں پہ ہم ظلم کریں گے، جبر کریں گے، کوئی غیر مذہبی یا غیر اخلاقی کام کریں گے. اللہ نے کہا کہ تم ناکامی ہوئی ہے، شکست ہوئی ہے، تمہاری بار بار کامیاب نہیں ہو رہے، صبر کرو. ہم نے صبر نہیں کیا. اللہ نے کہا کہ تمہاری سچویشن، تمہارے سامنے کوئی بندہ ایسا آ گیا جو تمہارے مزاج کے خلاف کیا، جو اس نے نقصان کر دیا، تو اس کو معاف کر دو. ہم اس کو معاف کرنے کی بجائے اس کی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں قصور بندے کا ذاتی ہے، خدا کا بالکل نہیں ہے. خدا نے آپ کو دونوں راستے دیے ہیں، شر بھی دیا ہے اور نیکی بھی دی ہے. یہ چننا ہمارا اختیار ہے. ہم اپنی دیکھتے ہیں کہ مجھے کون سا راستہ اپنانا چاہیے. خودکشی کرتا ہے اس کی اپنی غلطی ہے، کسی کو قتل کرتا ہے اس کی اپنی غلطی ہے. ہاں یہ ضرور میں کہتا ہوں کہ خدا کیونکہ باخبر ہے، اس کو اپنے علم کے زور پہ پتہ ہوتا ہے کہ فلاں ٹائم پہ یہ جو ایکٹ کرے گا تو اس ایکٹ کا اس کا یہ نتیجہ ہوگا، یہ غلطی کر سکتا ہے. بندے کا اس میں قصور ہے، رب ذوالجلال کا بالکل قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مطلب انسان کے ذہن میں جو شیطانی وسوسے آتے ہیں اس کی وجہ سے وہ غلط کام کر لیتے ہیں، ورنہ چوائس انسان کے پاس دونوں ہے کہ وہ دونوں اپنی تقدیر خود بھی لکھ سکتا ہے. یس بالکل. بس وہ صاحب اس میں ہوتا ہے کہ ایک بات، ہم نا سارے لوگ جو موجودہ دور کا انسان ہیں انہوں نے نا شیطان کو نظر انداز کیا ہوا ہے، شیطان کو بڑی چھوٹی چیز سمجھا ہوا ہے. شیطان نے پتہ کہا تھا اللہ سے کہ اللہ میاں میں انسان کے ہر راستے سے آؤں گا، ہر اینگل سے آؤں گا، اس کو ہر اینگل سے پھٹکاؤں گا اور اس کو تیرے محبوب بندے کی بجائے نہ تیرے نافرمانوں میں شامل کروں گا. ہم انسان شیطان کو بڑا لائٹ لیتے ہیں. شیطان جو ہے، شیطان کے چیلے جو جنات ہیں وہ وسوسے کی شکل میں، وسوسے کی صورت میں ہمارے دماغ میں آتے ہیں. وہ جیسے دیکھیں نا انسان کیا ہے، اگر تو اللہ کی عطائیں ہم پہ برس رہی ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے. جیسی ہماری مرضی کے خلاف فیصلے ہونے شروع ہوتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی، کچھ نہ ہوا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صوفی درویش جو ہے نا وہ رب کے قریب کیوں ہو جاتا ہے. یہاں میں یہ کلیئر کر دوں، صوفی عام انسانوں کی نسبت رب کا محبوب بندہ کیسے بن جاتا ہے، اس کی لاجک میں یہ دوں گا. صوفی کہتا ہے جنہ دکھاں تے دل بر راضی ہونا تے سکھ بارے. اگر مجھے دکھ مل گیا، مجھے ناکامی مل گئی ہے، بیماری مل گئی ہے، پریشانی مل گئی ہے، تو میں اپنے سکھ قربان کرتا ہوں. اگر رب اس پہ راضی ہے تو رب نے بیماری دے دی، رب نے پریشانی دے دی، رب نے کوئی چیز نہیں دی صوفی کو، وہ کہتا ہے ربا میں تیرے تے پھر بھی راضی، شکر ہے. عام بندہ رونا پٹنا شروع کر دیتا ہے، ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے، مایوسی والی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. رب کیا دیکھتا ہے؟ رب کہتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے، میں نے اس کی مرضی کا چیز اس کو نہیں دی، جو یہ چاہ رہا ہے میں نے اس کو وہ نہیں دیا، لیکن یہ پھر بھی کہتا ہے اگر میرے رب ذوالجلال، میرے رب اگر تو میرے دکھوں پہ، میری پریشانی پہ، میری بیماری پہ خوش ہے تو میں اپنی خوشیاں تیاگتا ہوں، میں ان کو نہیں لیتا. اس لیے وہ رب کا محبوب بندہ. ہر انسان، میں اکثر بیٹا ایک اور بات کروں گا، ساری زندگی ہر انسان جو ہم مسلمان ہیں نا ایک کوشش میں رہتے ہیں کہ میں کوئی ایسا ایکٹ
کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسی عبادت کروں کہ رب کا محبوب ہو جاؤں. ہر بندہ کرتا نہیں کوشش، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن پریکٹیکلی جب موقع آتا وہاں پہ نہیں کرتا. تو یہاں میں پھر کہوں گا، اگر آپ نے رب کا محبوب بندہ بننا ہے تو آپ کو رب کی سارے حالات پہ خوش ہونا چاہیے، صابر ہونا چاہیے، شاکر ہونا چاہیے. اگر رب نے کوئی مصیبت دے دی، رونا پڑنا شروع کر دیا، اگر خوشی دی تو کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہم نے مشکل اور مصیبت کے وقت جب صبر اور شکر کا راستہ اپنائیں گے تو پھر رب ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے گا. تو سر کیا دعا تقدیر اور نصیب کو بدل سکتی ہے؟ بیٹے جو مسلمانوں میں اور باقی لوگوں میں فرق ہے نا، وہ یہی فرق ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. دوسری بات ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، سچ ہے. اب یہاں پہ آپ یہ سوال کر سکتے ہو کہ اگر بدلنا تھا تو اللہ کو پہلے سے علم تھا. اللہ کو یہ پتا تھا کہ فلاں ٹائم پہ اس میں مشکل آئے گی تو فلاں ٹائم پہ یہ دعا کرے گا، میں اس دعا کو قبول کروں گا. دعا کیا ہے؟ دعا جب کرتا ہے بندہ نیت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، نیت دعا کے ساتھ تقویٰ توکل کرتا ہے رب پہ. جب دعا نیت کر لیتا ہے، توکل کر لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے، تقوی کے بعد پھر دعا کرتا ہے تو رب اس کو مانتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان دعا کرتا تو پہلے اپنا محاسبہ کرتا کہ میرے اندر کون کون سی غلطی ہے، میں نے کیا کیا حماقتیں کی ہیں، کیا کیا بیوقوفیاں کی ہیں. رب کوئی بھی انسان جب رب کے حضور جاتا ہے نا، پہلے کہتا ہے اللہ میاں میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ غلطی کی. جب اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا، اپنی لغزشوں کا، اپنی کمزوریوں کا، اپنی حماقتوں کا، اپنی سیاہ کاریوں کا اقرار کرتا ہے تو اس کے بعد پھر رب سے وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ اللہ میاں جب میں یہ غلطیاں آگے کی ہیں آئندہ میں نہیں کروں گا. اس کا مطلب اس کے اندر ایک پازیٹیو چینج آ گئی. دعا کے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں دعا کا پروسیس کیا ہے کہ آپ نے رب کے حضور جا کے پہلے اپنی خامیاں، ناکامیاں، کوتاہیاں، سیاہ کاریاں قبول کی. پھر رب سے کہا کہ اللہ میاں میری یہ کوتاہیاں، سستیاں دور فرما اور میرے اوپر کرم کر. دعا جب بھی کوئی انسان کرتا ہے دعا، پھر یہاں پہ یہ کہ دعا قبول کون سی ہوتی ہے؟ جب کسی کا شعور، لا شعور، ہر چیز ایک لفظ میں ڈھل جائے، ایک کیفیت میں ڈھل جائے، وہ دعا قبول ہوتی ہے. اس کی میں مثال اس طرح دوں گا. سارا زمانہ کہتا ہے کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. جس شعوری، لا شعوری، جس اندر باہر سے ڈوب کے ماں دعا کرتی، کوئی اور دعا نہیں کرتا. بے شک. دعا کے لیے جس تڑپ سے دعا جتنی کرتی ہے، لگن سے وہ دعا کرتی کے ہے. لیے تڑپ چاہیے، لگن چاہیے، جوش چاہیے، ولولہ چاہیے، رکت چاہیے، رونا، سارا کچھ چاہیے. کچھ لوگ پھر ایک اور غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ دعا قبول تب ہوتی ہے جب آپ خوبصورت الفاظ چنیں. اگر آپ کو خوبصورت الفاظ آتے ہیں چنیں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کا آنسو، آپ کی ہچکیاں، آپ کی سسکیاں، آپ کی آہیں بھی دعا کا کام دیتی. جب آپ رب کے حضور بیٹھ جاتے ہیں، آپ اپنے غم کو، اپنے دکھ کو، اپنی پریشانی کو آہوں کی شکل میں، روزہ رسول کے سامنے آہیں ہوتی ہیں، سسکیاں ہوتی ہیں، آپ کے آنسو ہوتے ہیں اور آپ آنسوؤں سے دستک دیتے ہیں آ کر روزہ رسول کی، اپنا آہوں کے ساتھ دیتے ہیں. جب آپ دعا مانگتے ہیں اور دعا میں آپ کی کیفیت شامل ہو جاتی ہے، آپ کی آنسو شامل ہو جاتی ہے، آپ کی سسکیاں، وہ نالہ نیم شبی کہتے ہیں کہ رات کی اٹھ کے جب پوری کائنات سو رہی ہوتی ہے اور آپ اللہ کے حضور بیٹھ کے ایک آہ بھرتے ہیں اور آپ کی آنکھ سے آنسو گرتا ہے، وہ لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے، وہ رب کو بنانے کا ذریعہ ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈرل کے طور پہ دعائیں کرتے ہیں، کر دیا. اس طرح نہیں. ماں کی یا دکھی کی دعا قبول کیا ہوتا لگتا ہے مظلوم کی دعا فوری قبول ہوتی ہے. جب دعا اوپر آتی ہے، آسمان کے دریچے، آسمان کے پر کھلتے چلے جاتے ہیں. وہ دل سے کرتا ہے، وہ روح سے کرتا ہے، وہ اندر سے کرتا ہے. لہٰذا دعا جب کریں گے کیفیت کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، اس خاص مزاج کے ساتھ، جیسے ماں کرتی، ماں تڑپ کرتی کہ اللہ میں نہیں برداشت کر سکتی، وہ تڑپ جس کے اندر آ جائے گی دعا فوری طور پہ قبول ہو جاتی ہے. پھر رب ذوالجلال تو بڑی پیاری بات کرتے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہوں. اگر رب نہ ظالم ہے نہ انصاف ہے، جب کوئی دعا کرے گا تو پہلے رب کو رب مانے گا. اللہ نے بڑی پیاری بات کی ہے، کوئی انسان جب میری طرف چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہوں. جب وہ چل کے آ رہا ہوتا ہے میں دوڑ کے آ رہا ہوتا ہوں، جب وہ دوڑ کے آ رہا ہوتا ہے میں اڑ کے اس کی طرف جا رہا ہوتا ہوں. ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ کیفیت کے ساتھ، مزاج کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ کرنا ہے. جب ہم یہ طریقہ دیکھ لیں گے، میں ایک اور مثال دیتا ہوتا ہوں کہ اگر دیکھیں نا لفظوں پہ ہو تو پھر گونگا جو فالج زدہ بندہ اس کی دعا قبول ہی نہ ہو. اگر لفظوں کا کھیل ہو پھر تو بازی لے گا مفکر دانشور، ان پڑھ بندہ پھر کچھ بھی نہ ہو. رب کے سامنے جب آپ نے رب کو رب ماننا ہے، اپنی سستیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ماننی ہیں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے اور تقدیر بھی اسے بدل جاتی ہے. دل بھی صاف ہونا ضروری ہے نا کہ اللہ کے سامنے اگر بیٹھے ہو تو دل آپ کا صاف ہونا جو چاہیے. آپ نے دل صاف کی بات کی ہے نا بچے، میں اکثر کئی دفعہ مثال دیتا ہوں تاکہ وہ لوگ ہمارے ڈر جائیں. لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس رات نہ سب لوگوں کو معاف کر دوں گا، لیکن وہ بندہ جس کے سینے میں کینہ، بغض، نفرت ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں رب کا محبوب بندہ، اگر اس کے دل میں کسی کے بارے میں نفرت ہے، کینہ ہے، بغض، حسد ہے،
تو وہ بھول جائے رب اس کے ساتھ راضی ہے، رب بھی اس کے ساتھ راضی نہیں ہے، وہ رب کے نافرمانوں میں شامل ہے۔ اگر آپ صوفیہ کرام تزکیہ نفس سے کیوں رولا ڈالتے ہیں کہ اپنے نفس کو، اپنے برتن کو تکبر، نفرت، شہوت، لالچ، سرور سے معاف کرو۔ جب آپ کا برتن صاف ہوگا پھر رب کا پاک نور اس میں آئے گا۔ نور اور دودھ کہاں پہ آتا ہے؟ جہاں پہ پاکی ہوتی ہے، طہارت ہوتی ہے۔ ہم نفرت، تکبر، غرور بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ شکوے بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور رب کے محبوب بندے بھی بننا چاہتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، ہم نے اپنے نفس کو، اپنے وجود کو، اپنے شعور کو، اپنے لاشعور کو، اپنے باطن کو سارے رذائل سے پاک کرنا ہے۔ پاک کرنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے اپنا جھولی پھیلانی ہے، دراز کرنا اپنا دست، پھر اللہ سے ریکویسٹ کرنی، تو اللہ اپنا نور بھی دیتا ہے، کامیابی بھی دیتا ہے، خوشی بھی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں، لاسٹ پہ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میں اکثر کہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو الجھ جاتے ہیں نا آ کے کہ میں یہ تقدیر کیا ہے، نصیب کیا، ہر چیز نصیب میں لکھی ہے، تو اپنے آپ کو نا شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے۔ جس دن آپ کے اندر یہ یقین آ جائے، جس دن آپ کے اندر یہ تقوی آ جائے، جس دن آپ کے اندر یہ نیت آ جائے کہ میں نہیں، میرا رب ذوالجلال میری اگر ازمائش کر رہا ہے اس کی حکمت ہے، اگر کوئی مجھے تحفہ دے رہا ہے، کوئی انعامات پیسہ دے رہا ہے اس کی حکمت ہے، اگر کوئی بیماری آ رہی ہے اس کی حکمت ہے، تو یقین کرے وہ کلمہ کامیابی کا ہے۔ جس دن آپ حقیقی طور پہ، باطنی طور پہ، شعوری طور پہ رب کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، رب کے سامنے جھک جاتے ہیں اور رب سے کہنے، رب اے میرے رب، جو تو کر رہا ہے میرے ساتھ صحیح کر رہا ہے، چاہے کوئی چیز میری مرضی خلاف آ رہی ہے، وہ آپ کی کامیابی کا لمحہ ہے، وہ کامرانی کا لمحہ ہے۔ آپ جب تک خود کو رب کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، ترک نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کے بے لیے شک، ہمارا سرنڈر کرنا اور رب کے سامنے جھکنا اور حقیقی باطنی طور پہ جھکنا، تب ہم کامیابی کی طرف بڑھیں گے۔ بے شک سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور امید کرتی ہوں کہ ہماری آڈینس کو آج کا ایپیسوڈ کافی زیادہ پسند آئے گا۔ اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔